علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم شرعی، دوسرا ہے علم الاحسان۔ علم شرعی تو وہ علم ہے جس میں انسان حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، اس کو جانتا ہے، جائز ناجائز سے واقف ہوتا ہے، اپنے عبادات میں، معاملات میں اور ساری چیزوں کے اندر وہ یہ بات کو سیکھتا ہے کہ یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز، اور کون سا کام کرنا میرے لیے ٹھیک ہے۔ شریعت کے اعتبار سے جو تمیز کرتا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں علم شرعی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے علماء اس کے اندر پیدا فرمائے، اور ان کو بھی لوگ امام کہتے ہیں، امت نے بھی ان کو میں امام کہا ہے۔ مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے ائمہ تھے۔ ان لوگوں نے فقہ مرتب کی اور قرآن سے، احادیث سے ایسے علوم کو نکالا کہ جس سے یہ بات سامنے آتی تھی کہ یہ چیز ٹھیک ہے، جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، اور یہ جو ہے نا سنت ہے۔ تو اس طریقے سے ان کے شرعی احکامات کو سامنے کیا، لایا، مرتب کیا، اور دنیا ان کو امام کہتی ہے، اور ان کی بڑی فضیلت ہے اللہ نے رکھی۔ دوسرا علم کہلاتا ہے وہ علم الاحسان۔ یہ علم بھی وہ علم ہے جس سے انسان اپنے باطن کے تزکیہ کرتا ہے، اور اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ بد اخلاقی ہے، یہ برائی ہے۔ اس اندر کی پاکیوں کا علم، جو انسان کی باطنی پاکیزگی کا علم ہوتا ہے نا، اس کو علم الاحسان کہتے ہیں۔ اور یہ علم الاحسان جو ہے نا، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے پوچھا مل احسان یا رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، ایسی اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم اتنا تو کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ دو کیفیتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی کیفیت یہ بیان فرمائی ہے کہ ایسی عبادت کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور دوسری کیفیت کیا بیان فرمائی کہ ایسی عبادت اگر نہیں کر سکتے ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو نا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ نہیں کر سکتے، اتنا تو کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ کیفیت ہو۔ اب کیفیت بیان کی ہے کہ جائز ناجائز نہیں بیان کیا اس میں، تو یہ ہے احسان۔ اور یہ بھی، اس کے لیے بھی بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں۔ یہ جو لوگ تھے نا ائمہ، ان حضرات نے بھی اس کے اندر مہارت حاصل کی، اور باقی بھی ائمہ جو اس سے مشہور ہوئے، علامہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، تو بڑے بڑے حضرات، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابرین نے اس کے اندر کمال مہارت حاصل کی۔ اور پھر ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ان کا یہ باطن اتنا پاک ہوتا تھا کہ اس کے باطن میں جھوٹ، غیبت، حسد، برائی جسے کہتے ہیں نا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ حسد ہے، تکبر ہے، یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہوتی تھی۔ ایز اے مسلمان ہمارے اوپر تو لازم ہے کہ ہمارے اندر یہ سب کچھ نہ ہو، لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی انسان اپنے آپ کو گناہگار نہ سمجھے، غلط نہ سمجھے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ سمجھو کہ بیمار اپنے آپ کو بیمار ہی نہیں سمجھ رہا۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں نا، ان دو کا آپس میں ایک تعلق ہے،
اور یہ سب چیزیں کس چیز کے اندر سے وابستہ ہے؟ یہ علم سے وابستہ ہے۔ جب انسان کے اندر علم آتا ہے نا تو پھر انسان آگے اس چیز کی طرف جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پہلی کلاس سے بھی مدرسے کے اندر جاتے ہیں، اپنی نیتوں کو درست کرو۔ اگر ہر ایک یہ کہہ رہا ہوتا اپنی نیت درست کرو، اس وقت سے انسان کو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہے کہ اپنی نیت درست کرو۔ نیت درست کرنا تو اسی چیز کا نام ہے علم احسان کہلاتا ہے۔ اب نیت درست ہوگی، ثمرات مرتب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز کی دو پوزیشن ہے۔ ایک نماز کی پوزیشن یہ ہے، حالت یہ ہے کہ اس نے قیام کو، قرات کو، رکوع سجود اس کو صحیح کرنا ہے، اور اس کے اندر کیا پڑھنا ہے، اس کے اندر فرائض کتنے ہیں اور فرائض کو پورا کرنا ہے، واجبات کو پورا کرنا ہے۔ یہ ہے شرعی تقاضا، یہ ہے شرعی علم۔ تو وہ ہے کہ یہ شرعی علم بھی اس کا سیکھنا ضروری ہے، یہ شرعی علم بھی سیکھنا اس کا ضروری ہے۔ لیکن اب یہ قبول بھی ہو جائے، یہ اللہ اس سے راضی بھی ہو جائے، اللہ کے ہاں یہ مقام اور مرتبہ بھی پا لے، اس کے لیے اس کو ایک دوسرا علم سیکھنا پڑے گا جس کو کہتے ہیں تصحیح نیت۔ نیت بھی درست کرے گا، اس کے اندر اس کو یہ بھی سیکھنا ہے کہ توجہ بھی حاصل کرے، خشوع اور خضوع کو بھی حاصل کرے، کیفیات بھی اپنی بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ وگرنہ ایک انسان جو ہے نا 30 40 50 60 70 80 90 سال نماز تو پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی نمازیں دھیان کی نہیں، اس کی نمازیں یا تو اس کی جو نمازیں مسئلے کے مطابق، جس کے مسئلے کے مطابق، شریعت کے مطابق نہیں، اور یا یہ ہے کیفیت کے مطابق نہیں۔ اگر شریعت کے مطابق ہے تو کیفیت نہیں، تو مکمل شریعت کے مطابق بھی نہیں ہوتی، مکمل شریعت کے مطابق بھی نہیں ہوتی۔ دیکھیں، شریعت کے مطابق نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کتنے لوگ ہیں جو صحیح طرح نیت کرتے ہیں۔ ہمیں تو نیت پہ باہر سے آتے نا، بھاگتے بھاگتے ہوئے آ کر کیا کرتے ہیں، اب نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ، کچھ کو حاضر نہیں کرتے میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، توجہ آئے میں اس نماز کو شروع کر رہا ہوں، بھاگتے ہوئے آئے، امام کھڑا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نیچے بولو، کس نماز کی نیت کی ہے میں؟ ٹھیک ہے، اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں تو ہوگا یا ہوتا ہی نہیں ہے۔ زور کے ٹائم میں آ رہا ہے، بس کہتے ہیں یہ زور کا ٹائم ہمارا کافی ہے نا، اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جائے۔ بھائی اس کو تو کہتے ہیں کہ اندر معلوم ہی نہیں ہے، توجہ نہیں ہے کہ نماز، توجہ نہیں ہے اس کی۔ تو جب توجہ نہیں ہوگی کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، آ کر اہتمام کے ساتھ اپنے دماغ کو بھی حاضر کرے۔ باہر کسی سے کوئی جو ہے نا بات ہو گئی اور آ کر نماز میں کھڑا ہو گیا، اب اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے؟ باہر کسی سے کوئی بات گفتگو چل رہی، وہی دماغ میں چلتے چلتے نماز سے فارغ ہو جائے گا، اس کو پتہ نہیں میں نے کیا۔ ہماری نمازوں کا تو یہ حال ہے بھائی، جب نماز کے اندر یہ حال ہوگی تو شریعت کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو درست نہیں کرتے، اچھے جائے کہ کیفیت کے اعتبار سے درست کرتے۔ کیفیت تو بڑی چیز ضروری ہے، وگرنہ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے فویل للمصلین، فویل للمصلین، نمازی کے لیے ہلاکت ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاۃ ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ بھائی اس نمازی کے لیے ہلاکت ہے کہ جو اپنی نماز کو دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے یا غفلت کے اندر پڑھتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ لیتا ہے، یہی نماز اپنی قبولیت اور عدم قبولیت کے اعتبار سے دو حیثیت ہے، یا یہ نماز قبول ہوتی ہے تو بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا، عماد الدین، الصلاۃ عماد الدین، دین کے ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اب نماز دین کا ستون ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ستون انسان کا وجود ہے نا، اس انسان کے اوپر یہ جس نے کام کیا ہے، عمل کیا ہے، اس کے اوپر یہ چیز صادق آ رہی ہے نا، اس کا دین قائم ہو گیا نا۔
اس کا دین قائم ہو گیا. ہم کیا دین ستون کے کیا مطلب ہے کہ کسی اور کا ستون قائم ہوگا؟ بھائی جو عمل کرنا اسی کا ستون ہے نا. اس کا دین صحیح ہو گیا، ثابت ہو گیا، استقامت ہو گئی. الصلاۃ عماد الدین. پھر کیا کہا؟ ان نماز فرمائے کہ یہ صلاۃ یہ نہیں ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یہ فحش سے، منکرات سے بچاتی ہے یہ نماز. یہ نماز بچاتی ہے. کتنے لوگوں کو بچاتی ہے؟ کتنے لوگوں کو بچاتی ہے؟ وہ نماز ہی نہیں ہوگی، نماز بچائے گی کیا؟ یعنی یہ اتنی نماز ہے نا کہ ابھی ہم نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد کیا حال ہے، خیریت سے؟ اب اس کے بعد کیا آپ کو پتہ ہے یار وہ بندہ ایسا کہہ رہا تھا، ایسا کہہ رہا تھا. یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کیا چیز ہے؟ اس نے بچایا. یہ تو مسجد کے اندر کھڑے ہو کر بچنا تو دور کی بات ہے، پھر بھی غیبت میں مبتلا ہو گیا اور برائی میں مبتلا ہو گیا. یہ بچا. تو فکر کی بات ہے، بندے کہاں جانا ہے، کس کے سامنے جانا ہے؟ اس اللہ کے سامنے جانا ہے. اس دنیا کی زندگی کو غفلت میں گزار دیں. تو میں بتا رہا ہوں کہ دو کیفیت ہے. ایک کیا ہے؟ علم شرعی، دوسرا علم الاحسان. علم شرعی کا جاننا بھی ضروری ہے جس سے ہماری عبادات، ہمارے معاملات درست ہوتے ہیں. دوسرا علم احسان کا جاننا بھی ضروری ہے جس پر کیفیات کے اوپر ضروری ہے کہ ثمرہ مرتب ہوتا ہے، نتیجہ مرتب ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے. جب تک علم احسان نہیں ہوتا نا ثواب نہیں ملا کرتا. اور علم احسان کیا؟ نیت کا درست ہونا، دل کا صاف ہونا، ٹھیک، اپنے اندر کو پاکیزہ رکھنا، جس کو کیا کہتے ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ، جس کو قرآن کے اندر تزکیہ کے ساتھ اللہ نے تعبیر کیا. اللہ نے تعبیر کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک جامع انسان تھے. اللہ پاک نے آپ کو ساری یہ کچھ ذمہ داریاں تھی نا، یہ سب کچھ اللہ نے آپ کو دیا تھا. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آپ کے اندر رسول بھیجا اور اللہ فرماتے میں نے تمہارے اوپر احسان کیا. رسول بھیجا، احسان کیا تمہارے اوپر. احسان کس بات پر؟ وہ تلاوت قرآن بھی، اور پھر تزکیہ بھی کرے گا، اور پھر جو ہے نا تعلیمی کتاب بھی. یہ ساری چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جامع ہونے کے اعتبار سے سب دے رہے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، آپ نے صحابہ کو دونوں کا علم دیے، علم شرعی بھی دیا، علم احسان بھی دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا. ایک آدمی آ کر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھے ہوئے تھے جس وقت، اور ایک آدمی آیا، اجنبی آدمی تھا، پہچانتے نہیں تھے، اور پھر جو اچھی حالت میں تھا، کوئی مسافر بھی نہیں لگ رہا تھا. جب آیا، آ کر آپ کے ساتھ گھٹنے کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا، گھٹنے کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھا. اب اور زیادہ تعجب ہوا، یار عجیب آدمی ہے. تو علم کے ساتھ تھوڑا سا فاصلے سے بیٹھے، پھر بیٹھا بے تکلف اتنا ہو کر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کے بعد پھر آپ نے پوچھنا شروع کیا. اور آپ نے پوچھا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایمان کیا ہے، اور اس کے اندر ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان لانا اللہ پر، رسول پر، فرشتوں پر. پھر جو اس کے بعد کیا کہ اسلام کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اسلام کے بارے میں بتائی. تو پھر اس کے بعد آپ نے اگلا جو سوال کیا ہے وہ کیا؟ مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے یا رسول اللہ. اب یہ آپ نے سوال کیا اس نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. میرے دوستو ذرا تھوڑا سا سوچیں کہ فرمایا کیا جا رہا ہے کہ تم عبادت کرو اللہ کی ایسے گویا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ کیفیت ہونی چاہیے. یہ احسان کی اعلیٰ درجے کی کیفیت ہے. اب اس درجے کی اس کیفیت کے اوپر ہم سنتے چلے آ رہے ہیں عرصے سے، ہمارے سامنے روایت پہ آتی پڑھتے، لیکن کبھی کسی نے غور کیا کہ میں اس طریقے سے نماز پڑھوں کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں؟ کتنے ہماری اس طرح توجہ ہے کہ میں ایسی نماز پڑھوں کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگلی چیز یہ، اگر یہ نہیں کر سکتے ہو نا تو پھر یہ تو کرو،
فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ نہیں کر سکتے ہو، اس سے کمزور درجہ یہ ہے یوں کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کیفیت کو اختیار کر لو۔ اب یہ کیفیت جو ہے نا سارے معاملہ، اس سارے جو چیز عبادت کہلاتی ہے، جو عبادت کے، یہ نہیں کہا کہ ہم تصلی کہ تم جو ہے نا نماز پڑھو، بلکہ انتعبد اللہ، تو عبادت کرو۔ عبادت کا معنی ہر وہ کام جو انسان بطور عبادت کے کرتا ہے، ہر وہ کام جو انسان بطور عبادت کے کرتا ہے۔ ہم عبادت کے طور پہ کیا کرتے ہیں؟ ہم عبادت کے طور پہ نماز بھی پڑھنا ہوتا ہے، عبادت کے طور پہ زکوٰۃ بھی دینی ہے، عبادت کے طور پہ صدقہ بھی دینا ہے، عبادت کے طور پہ روزہ بھی رکھنا ہے۔ یہ ساری کیفیات جو عبادت کے طور پہ انسان کرتا ہے نا، ان سب کے اندر پہلے درجہ یہ ہے کہ انسان اس کیفیت کو اختیار کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا تو یہ دیکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر آج کل کے زمانے میں ذرا آسان ہے، آپ ایسے ایریا میں جہاں پر کیمرے لگے ہوں وہاں پر کس پوزیشن میں ہوتے ہیں، جب کیمرے لگے ہوں وہاں کس کیفیت میں ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ جب معلوم ہے کہ یہاں پر کیمرہ لگا ہے نا تو وہ وہاں پر غلط نہیں کرتا، وہ اپنے جو ہے نا کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جو پر اس کے ڈسپلن کے خلاف ہو۔ وہ کیوں؟ اس کو معلوم ہے یار یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ تو جب بندے یہ معلوم ہے نا اس کو جیسے وہاں کرتے ہو تو یہ معلوم ہونا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے اس وقت ہمارے پاس کیمرے نہیں لیکن کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ہمیں دیکھ، ہمارے پاس 5 کیمرے مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کرام الکاتبین اپنی باڈی، یہ جو جگہ زمین جہاں پر بیٹھے ہوئے 4 یہ کیمرے مسلسل لگے ہوئے، 5واں یہ زمانہ جو گزر رہا ہے یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں، ظاہر کے سسٹم پہ نہیں چلتے، اللہ نے چلائے۔ تو اسی لیے یہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو اسی لیے یہ علم دونوں ضروری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ کیفیات ہم سب کو نصیب فرما دے۔